باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الکلیات الخمسۃ الکلی ذاتی وعرضی الذاتی نوع وجنس وفصل على عرضی خاصۃ وعرض عام قد يسأل سائل عن شخص انسان من هو وقد يسأل عنه ما هو فهل تجد فرقا بين السؤالين لا شك أن الأول سؤال عن مميزاته الشخصية والجواب عنه ابن فلان أو مؤلف كتابي هذا یا کتابی کذا او صاحب العمل الکذائی او ذو الصفة الکذائیتی وامثال ذلك من الاجوبة المقصودی بها تعیین المسؤول عنه من بین الاشخاص امثاله الی آخرہ۔ خوب، اس بحث کو آغا جان دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ طریقہ ہے کہ جسے کتاب کبریٰ فی المنطق میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک ہماری اس نصاب کا تعلق ہے تو نصاب میں تو ظاہر ہے کہ عرض کیا گیا تھا کہ ڈائریکٹلی وہ ڈیفینیشنز بیان کرتے تھے اور ایک مثال نیچے دے دیتے تھے، تھوڑی سی تطبیق دے دیتے تھے کہ کسی حد تک بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ لیکن جس طریقے سے یہ بحث کتاب کبریٰ فی المنطق میں بیان کی گئی ہے وہ اچھی ہے، وہ طریقہ اچھا ہے۔ یہ بحث بھی تعریف کی بحث کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ البتہ مرحوم مظفر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے اور وہ ان کا وہی ایک پرانا اور بہترین انداز کہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر کہیں گے کہ آپ خود تھوڑا سا دیکھو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے، چند ایک سوالات پیش کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کسی انسان کی شخصیت یا اس شخص انسان کے بارے میں سوال کرنا کہ من ہوا، یہ کون ہے، یا کبھی کبھار جو ہے وہ اسی کے بارے میں سوال ہو لیکن ما ہوا، یہ کیا ہے، کون ہے اور کیا ہے، مثلا اس طریقے سے یہ اس جہت سے اس بحث کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا سمجھتے ہیں ان دونوں سوالوں کے اندر میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً وجدانی طور پر فرق ہے۔ پہلا سوال جو ہے وہ نادرہ کے اندر جو ہماری ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا، جن کو عربی کے اندر کہتے ہیں ہویت الشخصیہ، صحیح ہے، گویا اس کے بارے میں صحیح ہے۔ یعنی پہلا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک ایسی چیز واقع ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس شے کو تمیز دیا جا سکے اس کے باقی تمام ان افراد سے کہ جس میں یہ ان کے ساتھ ہم مثل ہے، ان کا مشارک ہے، ان کا ساتھی ہے۔ لہذا کوئی شخص آئے اور ہم اس کو مزاح میں بھی دیکھتے ہیں، جی جناب آپ کا تعارف، اگر وہ بولے کہ میں انسان، آپ ہنسیں گے کہ آپ نے مذاق کیا ہے تو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی اس طریقے سے سوال کرے کہ من ہوا اور سامنے سے کہے انسان، تو یہ مذاق ہے۔ یعنی یغلط المجیب، مجیب اس مقام پر جواب دینے والا غلطی کر رہا ہے، صحیح ہے۔ بس جواب ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے
یہ ذات جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یہ شخص انسان جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یہ تمیز پیدا کرے اپنے جیسے باقی افراد سے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ مثلاً آپ یہ کہیں گے کہ یہ ابن فلاں، فلاں کا بیٹا ہے، یہ ہے، یا مثلاً جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ نجفی ہیں مثال کے طور پہ، صحیح ہے ایسی مثال دے رہا ہوں، یا مثلاً جو عالم ہیں اس طریقے سے، یہ ماشاءاللہ یہ پرائم منسٹر ہیں، صحیح ہے، وزیر اعظم ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے سے اسے اس کی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ باقی تمام تر اس جیسوں سے الگ ہو کے آ جائے۔ من ہوا کا جواب ایسا آنا چاہیے، یہ نہیں کہیے گا کہ انسان ہے، جی جناب آپ کا تعارف میں انسان ہوں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مزاح والا جواب ہو جائے گا۔ بس من ہوا کا جو جواب ہے وہ نو ہے، ما ہوا کا۔ دوسرا سوال ہے ما ہوا کے بارے میں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی اب سوال اس کی حقیقت سے منسلک ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، اس طرح سے۔ تو اب جو آپ جواب دیں گے وہ جواب اس کی حقیقت کے بارے میں ہوگا اور اسی کو نو کہیں گے، صحیح ہے۔ یہ یہاں پر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں آغا کبریٰ فی المنطق کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ آغا کلی کو جب آپ اس کے افراد کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ کلی تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ کلی کو جب اس کے افراد کی طرف نسبت دیتے ہیں وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ کلی اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہے، یا جزء حقیقت ہے، یا خارج از حقیقت ہے۔ یہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ اس بحث کے اندر اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ خوب بات تو یہ بھی میں نے ابھی مکمل نہیں کی ہے، لیکن چونکہ میں 9 تک پہنچ چکا ہوں تو اسی لیے میں نے کبریٰ فی المنطق کا تھوڑا سا حوالہ دے دیا۔ کلی کو جب ہم اپنے افراد کی طرف نسبت دیں تو یہ کلی اپنے فرد کی بنسبت یا اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہے، تمام حقیقت، کلی ہے یا فرد ہے؟ کلی خود کلی تمام حقیقت ہے، جیسے انسان کلی ہے نا، تو یہ زید کی بنسبت تمام حقیقت ہے، تمام حقیقت ہے، اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تمام حقیقت، یا جزء حقیقت ہے یا خارج از حقیقت ہے۔ تمام حقیقت کی مثال یہ بس کلی اگر عین حقیقت ہو، تمام حقیقت ہو تو نو کہلائے گا، وہ نو کہلائے گا، صحیح ہے، کلی ہو تو نو کہلائے گا، نو کہلائے گا۔ تو وہ جو سوال تھا نا ما ہوگا، اس کے جواب میں کہا جائے گا انسان، وہ صحیح ہے، صحیح ہے نا، وہاں پہ صحیح ہے۔ اگر من ہوگا کہا جائے تو انسان کا استعمال وہاں پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ من ہوگا پوچھنے والا اس چیز سے آشنا ہے کہ یہ انسان تو ہے، اب اس کے ممیزات پوچھنا چاہ رہا ہے جس سے یہ تمیز پائے باقی اپنے تمام دیگر افراد سے، مثلا زید کے جو بھی ممیزات ہیں جس کے ذریعے سے زید عمر بکر خالد وغیرہ سے الگ ہو جائے، جبکہ انسان کہیں گے تو وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا، لیکن کہا جائے ما ہوا یعنی یہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، تو ایسا کلی جو اپنے افراد کی بنسبت تمام حقیقت ہو نو ہے، جیسے کہ انسان بنسبت زید۔ اب یہاں پر میں روک رہا ہوں، یعنی میں نے دونوں جہتوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا، ایک جہت آغا مرحوم مظفر کی اور ایک جہت کبریٰ فی المنطق کے اندر جو بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو جہت کبریٰ فی المنطق کے اندر بیان کی گئی ہے یہ وہی جہت ہے کہ جہاں آغا سید رائد حیدری نے حاشیے میں بھی لکھی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آغا کلیات کو الخمسہ 5 کے اندر منحصر کیوں کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس حصر کی وجہ یا حصر استقرائی ہے یا حصر عقلی ہے۔
حسر استقرائی جو ہے اس کی طرف بعض مناطقہ گئے ہیں کہ یہ استقرائی جو ہے نا، اور بعض گئے ہیں کہ یہ حسر عقلی ہے، اس کی طرف مشہور مناطقہ گئے ہیں حسر عقلی، اور وہ حسر عقلی والی دلیل وہی ہے جو قبرہ فی المنطق میں مرحوم جرجانی نے دی ہے، وہی مرحوم جرجانی والی دلیل یہاں پر آتی ہے کہ کلی کو اذا نسب الی افراد ہی، جب اسے اس کے افراد کی طرف نسبت دے جائے، یا وہ تمام حقیقت یا جزء حقیقت یا خارج از حقیقت، اگر تمام حقیقت ہو تو نو کہلائے گی، جیسے کہ انسان زید کی بنسبت اس انسان کو زید کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ انسان اس زید کی تمام حقیقت ہے۔ اب جزء حقیقت جائے گا تو پھر اس کی دو قسمیں بن جائیں گی، وہ انشاءاللہ بعد میں، کیونکہ یہاں پر بھی وہ بعد میں آئے گا، صحیح ہے؟ تو میں اس کو جوڑ کر ساتھ ساتھ چلوں گا، کیونکہ اس کے اندر جو ایک مورد آتا ہے تمام مشترک، وہ بڑا مشکل ہے یار، اس نے میرے کو خود بڑا پریشان کیا، صحیح ہے؟ تمام جزء تمام مشترک، یا ہاں جزء تمام مشترک، یعنی وہی کلی اگر اسے اپنے افراد کی طرف نسبت دی جائے، یا تمام مشترک یا جزء مشترک، پھر جزء مشترک میں یا وہ تمام مشترک ہے یا نہیں ہے، اگر وہ تمام مشترک ہے تو جنس ہے، نہیں ہے تو فصل ہے، اور اگر خارج از حقیقت ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، اگر وہ حقیقت واحدہ کے ساتھ مخصوص ہو تو عرضی خاص ہے، اگر حقیقت واحدہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو تو عرضی عام۔ رٹا تو میں نے لگا لیا تھا، یاد تو میں نے کر لیا تھا۔ اچھا، اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایسی بات نہیں ہے، کہیں دور نہیں جائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آغا جس طریقے سے آغا نے بیان کیا نا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں انشاءاللہ، دونوں نکات کو جوڑ کر چلیں گے۔ آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آغا مین بحث ہے، اچھے طریقے سے اس پہ کام کرنا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم بھی، میں نہیں، آپ کام کیجئے، آپ کوشش کیجئے گا، صحیح ہے؟ الکلیات الخمسۃ، کلیات خمسہ، الکلی ذاتی وعرضی۔ اب ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر تو آپ کی خدمت میں ڈسپلے کے طور پر یہ 4-5 الفاظ بتا رہے ہیں، اور بعد میں جائیں گے یہ ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل کے اندر۔ الذاتی نوع وجنس وفصل، کلی ذاتی گویا اس کی 3 قسمیں، یوں کہہ لیجئے، نوع یہ عین حقیقت یعنی تمام حقیقت، جنس یہ تمام مشترک، صحیح ہے، اس کو تمام مشترک کہتے ہیں، ہے جزء حقیقت، لیکن پھر جزء حقیقت کی 2 قسمیں بنائی نا ابھی ہم نے، ایک تمام مشترک، ایک عدم تمام مشترک، تو جنس تمام مشترک ہے اور فصل عدم تمام مشترک ہے، جیسے ناطق یا حساس وغیرہ۔ پھر آئیے العرضی، یہ خارج از حقیقت، ایک کلی اپنے افراد کی بنسبت اگر خارج از حقیقت ہو تو اس کو کہتے ہیں عرضی۔ پھر اس کی 2 قسمیں، ایک خاصہ ہے، ایک عرضی عام ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایک کر کے، آپ کے سامنے باقاعدہ مثالوں کو ڈالیں گے اور پھر آپ دیکھیں، خود سے محسوس کریں، اور پھر جو جواب آپ دیں گے نا، آپ کو وہ بتائیں گے کہ کریکٹ ہے یا کریکٹ نہیں ہے، اور جو جواب کریکٹ ہوگا پھر اس کو وہ نام دیں گے کہ آغا جان اس کو اصطلاحاً یہ کہتے ہیں، منطقی اصطلاح میں اس کو یہ کہتے ہیں، مثلا اس طریقے سے۔ قد یسأل سائل عن شخص انسان من هو، بسا اوقات ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک انسان کے شخص کے بارے میں، شخص انسان کے بارے میں، یعنی کسی فرد کے بارے میں، من ہوا، یہ کون ہے؟ صحیح ہے، جیسے والد صاحب اکثر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے دوست کے بارے میں پوچھتے، یہ کون ہے بھائی؟ صحیح ہے، اس طریقے سے۔ یا چوکیدار جو ہے وہ پوچھتا ہے، جیسے باہر سے کوئی بندہ آیا، جی جناب آپ کون ہیں؟ یہ والا سوال، من ہوا، کون ہے وہ، ہوا کون ہے وہ، ایک سوال۔ وقد یسأل عنہ، عنہ یعنی ان شخص انسان، اور بسا اوقات سائل سوال کرتا ہے شخص انسان کے بارے میں، ما ہوا، ما ہوا کا ترجمہ کیا ہے وہ، یہ سوال تمام حقیقت کے بارے میں سوال ہے۔ اب یہ دونوں سوال آپ کی خدمت میں القاء کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْن، کیا آیا آپ پا رہے ہیں فرق ان دونوں سوالوں کے مابین، آپ کو فرق مل رہا ہے، فرق لگ رہا ہے؟ جی جناب بالکل فرق ہے، کون ہے اور یہ کیا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔
لا شک کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ ان الاول بالتحقیق سؤال اول سؤال عن ممیزات ہی الشخصیتی، یہ سوال ہے اسی انسان کے ممیزات شخصیہ کے بارے میں، ذاتی خصوصیات کے بارے میں، شخصی معلومات کے بارے میں، صحیح ہے گا، یا ہویہ شخصیہ کے بارے میں۔ تو والجواب عنہ، تو اس سوال کا جواب ہوگا یہ، کیا ہوگا؟ ابن فلان، یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، یا یہ جواب ہوگا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ وہ پہچانا جائے، اس کی تمییز ہو جائے اس جیسے باقی افراد سے۔ او مؤلف کتابی ھذا، اس کتاب کے مؤلف ہیں جناب یہ۔ او صاحب العمل القضائی، یہ ہیں جناب JDC کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، روح رواں، صحیح ہے، یہ ہیں جناب اس کے فنڈنگ دینے والے فلاں صاحب، صحیح ہے، اس طریقے سے یہ فلاں عمل کرنے والے، عمل قضائی اس طرح کا عمل کرنے والے صاحب۔ او ذو صفت القضائیتی، فلاں صاحب صفت، یہ والی صفت رکھنے والے، کسی بھی صفت کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے وہ باقی دوسرے تمام افراد کے ذریعے سے الگ سے اپنی شناخت دوسروں کے سامنے عیاں و ظاہر کر بیٹھیں۔ اگر یہ ہم نے دو چار باتیں کی، اور بھی بہت سارے ممیزات شخصیہ ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی شخصیت کو پہچانا جائے، کسی شخص کی شخصیت، صحیح ہے گا، یہ اہم چیز ہے واقعاً۔ شخص اور شخصیت کے بارے میں غالباً آیا تھا نصاب میں، اچھا آیا تھا۔ پرسوں میں ایک سن رہا تھا، ظہور بک ڈپو، شاید کوئٹہ کے اندر ایک کتاب خانہ ہے، مختلف علماء کے اس پہ انٹرویو لے رہے ہیں، تو ایک عالم دین کی بڑی اچھی گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کتابوں کو نہیں پڑھتے ہو تو آپ وہ شخص ہو کہ جو اپنی شخصیت کے قاتل بن رہے ہو، صحیح ہے کیونکہ کتابوں کے مطالعے سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، اور آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی شخصیت کو قتل کر رہے ہو۔ کتابوں کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو بڑا بہترین جملہ دیا، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، یہ ہم نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں، اسی کی مثل، اب اس کی مثل کیا؟ من الاجوبتی، ایسے جوابات، المقصود بہا، کہ جن جوابات سے قصد کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ تعیین المسئول عنہ، وہ شخص کے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کو معین کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کس میں سے معین کرنا؟ من بین الاشخاص امثالہ، ان اشخاص کے مابین سے کہ جو اسی جیسے ہیں۔ خالد، زید، عمر، بکر سب ایک جیسے ہی ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اب اس کو تشخص دینا ہے، اس کی کسی شخصی پہلو کو واضح کرنا ہے تاکہ یہ باقیوں سے الگ ہو جائے، اس طریقے سے۔ تو اگر جناب عالی، وہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا خلاصے میں کہ ہم جواباً مذاق میں کبھی کبھار کہتے ہیں جی میں انسان ہوں مثلا، تو کہہ رہے ہیں وَيَغْلَطُ، اور غلطی کرے گا، المجیبو، جواب دینے والا، لو قالا، اگر وہ یوں کہے، کیا کہے؟ انسانون، اگر وہ یہ کہے تو وہ غلطی کرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ انسان، لا يُمَيِّزُهُ عن امثالہ من افراد الانسانی، اسی لیے کہ یہ انسان کا جواب دینا، یہ لفظ انسان کے ذریعے سے جواب دینا، یہ اس شخص انسان کو تمییز نہیں دیتا ہے اپنے جیسوں سے انسان کے باقی افراد میں سے، الگ ہی نہیں کرتا نا اس کو۔ انسان کہہ دیا تو وہ بھی انسان ہے، بھائی ہم بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، آپ نے ایسا کیا بتایا جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ یہ کون ہے؟ تو یہ تو جواب جو ہے نہیں چلے گا۔ واضح لفظی ترجمہ جو میں نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں، دوبارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، لی انا لو قالا کا جواب، یا یغلطو کا جواب۔ غلطی اس لیے متصور ہوگی کہ لأنہ، اس لیے کہ یہ انسان، لا یمیزہ، یہ لفظ، یہ جو جواب انسان آیا، یہ تمییز نہیں دے رہا ہو اس شخص انسان کو، وہ جس کے بارے میں سوال ہوا، اس کو عن امثالہ، اپنے جیسوں سے،
اپنے جیسوں سے الگ نہیں کر رہا ہے، من افراد الانسانی، انسان کے افراد میں سے الگ نہیں کر رہا ہے، تمییز نہیں دے رہا ہے یہ، بلکہ یہ تو جوڑے ہوئے ابھی تک وہیں کے وہیں ہے بندہ۔ خوب، لہٰذا وہ جو اب اوپر اب آپ کی خدمت میں جو جوابات عرض کیے گئے ہیں، انہی جیسے جوابات میں سے کوئی آپ کو ایسا جواب دینا پڑے گا۔ یہی وہ جوابات ہیں کہ جن کو آج کے زمانے میں ان پر اصطلاح جو جاری و طاری ہے وہ ہے ہویت الشخصیہ۔ صحیح ہے، مصدر جعلی ہے یہ ہوا سے، کیونکہ من ہوا کے ذریعے سے سوال ہے، اسی ہوا سے بنا لیا ہے ہویت شخصیہ۔ وَيَصْطَلِحُ، اور اصطلاح یا یصطلح بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے، مجہول بھی، کیونکہ آگے کوئی فائل وائل نہیں ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ صحیح ہے، اصطلاح قائم کی گئی ہے فی ھذا العصر، آج کل کے زمانے میں، علی الجواب، یعنی وہ جواب کہ جو من ہوا کے بعد آئے گا نا، اس جواب پر، وہ جواب جو ابن و فلاں کی صورت میں ہو، مؤلف و کتاب ھذا کی صورت میں ہو، ولا 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 ولا، ان کی صورت میں جو جواب ہوگا، اس جواب پر اصطلاح قائم کی گئی ہے آج کے زمانے میں، انحاظ السوالی، اس سوال کے بارے میں جو جواب ہے اس پر اصطلاح قائم کی گئی ہے۔ کون سی اصطلاح قائم کی گئی ہے؟ یہ والی، بالہویت الشخصیتی، مصدر جعلی ہے، ہویہ شخصیہ۔ اب اس کو خود ہی سمجھا رہے ہیں، اگر یہ ہویہ جو ہے مأخوذۃ من کلمتی ہوا، یہ ہوا کے کلمے سے اخذ کیا گیا ہے، کلمہ ہوا سے اخذ کیا گیا ہے۔ بھئی یہ ہوا شخصیہ ہیں کیا؟ کل معلوماتی، اب یہ کل معلومہ گویا مثال آ گئی، ہویہ شخصیہ کی مثال آ گئی، جیسا کہ وہ معلومات التی تسجل، وہ معلومات کہ جن کو ثبت کیا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے، اندراج کروایا جاتا ہے، انٹری کروایا جاتا ہے، ان شخصی، کسی بندے کے بارے میں، فی دفتر النفوسی، نادرہ کے اندر، آسان ترجمہ۔ صحیح ہے، نفوس یعنی بندے، اور دفتر یعنی وہی جو دفتر ہے، آفس، تو ہم اس کو نام آج پاکستان کے اندر دیتے ہیں نادرہ۔ یہاں پر وہ نادرہ ادارہ ہے جو دفتر النفوس ہے، کہ نفوس کی معلومات ان کے پاس ہے کسی بھی بندے کے بارے میں۔ صحیح ہے، تو NIC نمبر ڈالیں گے تو سارا معلومات آ جائے گا، کون صاحب ہیں، نام کیا ہے، والد صاحب کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کب یہ وہ ساری چیزیں تقریباً جو نارملی معلومات ہوتی ہیں پتہ چل جاتی ہیں۔ خوب، آئیے دوسرے سوال پر، چونکہ کلیات کا تعلق اس سے ہے۔ اما السؤال الثانی، جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، فإنما یسأل بہ، یا انما یسأل بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں تک سوال ثانی کا تعلق ہے تو سائل نے سوال کیا ہے اس سوال کے ذریعے سے عن حقیقت الشخصی، لیکن غور کریں، اوپر تھا عن ممیزات الشخصیہ، عائش امکان ہے ویسے، حقیقت الشخص، اگر اس شخص کی حقیقت سے منسلک سوال ہے دوسری مرتبہ، یا حضرت جبرائیل وغیرہ کے انتظار میں ہے۔ ویسے میں ابھی صرف میر کی کلاس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ بڑا عظیم مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر معمولاً تو ہمیں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ واجبات سے ہٹ کر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت ہو، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھا جائے، اور حتی الامکان کوشش کی جائے، جیسا کہ سیرت سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام میں ملا، کہ باقی تمام امور سے درکنار کریں اور دعا و تسبیح و تہلیل و استغفار و قرآن وغیرہ اس کے اندر رہیں۔ اچھا، یہ پورے مہینے کے لیے پورا مہینہ، لیکن شب قدر اس کے اندر پھر یہ ڈبل ہے، ڈبل کیا، ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنا، کیونکہ 80 مہینوں کے برابر جو ہے وہ ایک رات ہے، تو ہر عمل بھی اسی طریقے سے 80 سے وہ ملٹی پلائی وغیرہ ہوتا جائے گا اس طریقے سے۔ لیکن شب قدر کے اعمال میں جا کے شیخ عباس کمی کے آپ جا کے مفاتیح میں پڑھیے گا تو وہ جا کے اینڈ میں لکھتے ہیں، آخر میں جا کے لکھتے ہیں، جہاں اعمال بتا کر ختم کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ شب قدر کی راتوں میں علمی بحث و مباحثہ اور مذاکرہ کیا جائے،
نہیں بہتر ایسے ہی نہیں لگایا ہے، یہ خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، یعنی ان کے سامنے پوری حدیثیں ہوں گی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اعمال تو لکھ کے دے دیے ہیں، یہ کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جا کے علمی بحث و مباحثہ کریں۔ یعنی بہتر کا مطلب ہے کہ اس سے بھی دگنا اور پتہ نہیں کتنا کتنا ثواب جو ہے وہ اصل میں علمی بحث و مباحثہ، یعنی معرفت کا اگر ایک باب حل ہو جائے نا تو یہ ان عبادتوں سے بہت بہتر ہے کہ جو بے رمزیہ عبادت ہوں، بے توجہی کی عبادت ہوں، خانہ پوری کی عبادت ہوں، کہ چلیں درج ہو گیا کہ آج ہم نے بہرحال دعائے کمیل پڑھ ڈالی صفحے گن گن کے یا دعائے ابو حمزہ سومالی بہرحال اللہ اللہ کر کے ختم ہو گئی۔ وہ معرفت کا ایک باب، اس پہ وہ روایت بھی ہے غالباً۔ اور میں مسجد میں ہوتا تھا تو میں اکثر میں دیکھتا تھا جب درس چل رہا ہوتا تھا یا اس طریقے سے فقہی مسائل کی کلاس چل رہی تھی، کچھ لوگ بیٹھ کے جو ہے نا وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے تھے، تو میں بتاتا تھا، میں بعد میں الگ سے بھی جا کے کہتا تھا، درس میں بھی کہتا تھا، چھوڑ دیا کرو ساری چیزیں، بیٹھا کرو درس کے اندر، کچھ سیکھو وہ اچھا ہے، علم جو ہے نا حاصل کرو وہ مناسب ہے۔ رسول اللہ جب حدیث مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے مباحثہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ دونوں طرف دیکھا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھے کہ جو علمی بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اور جو صرف ایسے عبادتیں کر رہے تھے وہ یہ توکل کے باب میں بڑی بحث ہے، تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم ادھر، کیا کر رہے ہو صحیح ہے ادھر نماز کا ٹائم نہیں ہے، مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم متوکلون ہیں، توکل کرنے والے ہیں، خدا انشاءاللہ ہمارا بندوبست کرے گا، ہم ادھر عبادت کر رہے ہیں۔ کہا متوکلون نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے ایک اور اصطلاح استعمال کی رسول اللہ نے، تم وہ ہو، یعنی تم وہ کہ جو دوسروں کے کندھوں پہ بوجھ بننا چاہتے ہو، کہ اب یہاں پہ عبادت کرو، لوگ رحم کھا کے تمہیں کچھ کھانا دے جائیں گے، کام نہیں کرو گے تم۔ تو وہ ان لوگوں کو ترجیح دی ہے رسول اللہ نے کہ جو علمی بحث و مباحثہ اور مذاکرے کے اندر مصروف ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں نا، کون علمی مباحثے میں جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے کون اور دوسرے بوجھ بن رہا ہے، کون حاصل کر رہا ہے، کون جو علم حاصل کر رہا ہے، علم مباحثہ کر رہا ہے۔ نہیں میں تو یہ تو ایسے ہی میں نے دونوں کو، ان کا آپس میں کوئی مقایسہ نہیں ہے، وہ الگ بتا رہا تھا، میں عبادت نہیں کرنے والے، ان کا آپس میں کوئی اصلاً مقابلہ نہیں ہے، ہاں، یعنی یہ اور وہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، یہ الگ الگ ہیں۔ پہلی والی میں نے وہ ختم کر دی تھی وہاں پر کہ دو افراد دو طرح کے تھے، رسول اللہ ان کے ساتھ بیٹھے، اور صرف عبادت کرنے والوں کے بارے میں اس طریقے سے میں نے بتایا کہ وہ بالکل فارغ ٹائم ہر وقت جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، یا چھوڑ چھاڑ کے جا کے عبادتوں غاروں میں جا کے عبادت کرنے لگ گئے۔ اکثر ایسی روایت آپ کو ملیں گی کہ خاتون آ گئی رسول اللہ کے پاس، یا آپ نے کون سا درس دے دیا ہمارا شوہر جو ہے وہ خدا حافظ کر کے وہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گیا، ادھر ہمارا کھانا کون دے گا ہمیں، صحیح ہے؟ رسول اللہ نے بولا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا آپ نے بتایا تھا یہ وہ فائدے یہ وہ، تو میں فرض کریں اب دعا ابو حمزہ سومالی پڑھ رہا تھا، صحیح ہے؟ یا نماز میں سورہ مبارک بقرہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، امکان ہے نا، سورہ مبارک بقرہ، تو میں سورہ مبارک بقرہ پڑھ رہا تھا 100 رکعت، بھائی ادھر بچے پالو، تمہارا یہی جہاد ہے، فرض کرو تمہاری یہی سورہ بقرہ کا ثواب ہے، تمہارا یہی ہے، سب اس طریقے سے۔ تو یہ ایک الگ زاویہ، اصل چیز یہ تھی کہ علمی بحث و مذاکرہ، اور ماہ رمضان جیسی راتوں میں بھی خاص طور پر شب قدر کا چھوڑو، ادھر آؤ درس پڑھو صحیح ہے۔ تو اس کا بڑا شرف ہے، علمی ایک باب حل ہو جائے وہ بہت جو ہے نا بہت بڑی بات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جہاں تک سوال ثانی کا تعلق ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو سائل جو سوال کر رہا ہے اور فقط اس شخص کی حقیقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ کون سی حقیقت؟ التی، یہ صفت حقیقت ہے، وہ صفت کہ یتفق بہا مع الاشخاص الآخرین امثالہ، وہ حقیقت کہ یہ شخص متفق ہے بہا، اس حقیقت کو لے کر، یعنی اس حقیقت کے ساتھ، مع الاشخاص، ان اشخاص کے ساتھ متفق ہے، الآخرین کے جو دوسرے ہیں، امثالہ اس جیسے۔ تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے بھائی؟ یہ تو الٹا جو ہے نا تردد میں ڈالنے والا سوال ہو جائے گا، تمیز نہیں آئے گا۔ ہے آپ ٹینشن نہیں لیں، ابھی سوال کا مقصود ہی ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ والمقصود بالسؤال، کیا ہے وہ، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ جو سوال ہے، اس سوال سے مقصود ہے تعیین و تمام حقیقت ہی بین الحقائق۔ حقائق بہت زیادہ ہیں، حقائق بہت زیادہ ہیں۔ اب حقائق کے لیے یہ آگے مثالیں دینے والے ہیں، میں فقط تھوڑا سا آپ کو زاویہ دیتا ہوں۔ جیسے فرض کریں تحت حیوان،
انسان ہے، فرس بھی ہے، یہ کلی ہے اور یہ دونوں اس کے افراد ہیں۔ البتہ یہاں پر انسان ایک الگ حقیقت ہے اور فرس ایک الگ حقیقت ہے۔ تو یہاں پر جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اگلا ہم سوال کر رہے ہیں نا ما ہوا کے ذریعے سے، تو یہ جو ما ہوا کے ذریعے سے سوال ہے یہ اسی کی حقیقت کے بارے میں سوال ہے، تاکہ اس کی حقیقت تمام حقیقت بیان ہو اور اس کے ذریعے سے یہ باقی تمام تر حقائق سے جدا ہو جائے۔ اور کیجیے گا، یہ میں نے یہاں پر ڈال دیا، اگرچہ آگے چل کے پھر سوال آئے گا۔ یہاں پہلے والے کے اندر خود فرد سے جدا ہو رہے تھے، یہاں پہ حقائق افراد اور یہاں پر حقائق سے۔ احسن تم، جزاک اللہ۔ والمقصود بالسؤالی، اور اس سؤال ثانی کا مقصد تعیین و تمام حقیقت ہی، اسی شخص سے انسان کی تمام حقیقت کو معین کرنا ہے، بین الحقائق کی، مختلف حقائق کے مابین سے، لا شخص ہی بین الاشخاص سے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال ہو اس کے شخص کو معین کرنے کا بین الاشخاصی، ایسا نہیں ہے، یہ سوال اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کا اوپر والا سوال ہے۔ یعنی واقعاً نجد فرقا بین السؤالین، ہم پا رہے ہیں فرق ان دونوں سوالوں کے مابین۔ ولا یصلح، بس صلاحیت نہیں رکھے گا، للجواب ہی، ان ما ہوا، یہ میں لگا رہا ہوں، ما ہوا کا جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، الا، سوائے وہ چیز صلاحیت رکھے گی کہ جو کمال و حقیقت ہی، کمال ہو یعنی وہی تمام حقیقت، جو ابھی میں بار بار عرض کر رہا تھا، عین حقیقت، تمام حقیقت، یہ اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کمال حقیقت، الا کمال و حقیقت ہی، اس شخص سے انسان کی تمام حقیقت ہی اس سوال کا جواب بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ فتقولو، یہاں پر آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے۔ دون ابنی فلان، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، ورنہ اور اس طرح کے دوسرے وہ جوابات جو اوپر آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، نہیں، وہ نہیں۔ بس وَيُسَمَّ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، بس اس سوال کا جو جواب ہے اس جواب کو نام دیا گیا ہے النوع، یہ نوع یسمى کا نائب نہیں، مفعول ثانی ہے، معذرت، صحیح ہے، جواب جو ہے نا وہ جو ہے نائب والے، خوب آگا، بس انہوں نے موٹا کر کے لکھ دیا، صحیح ہے، آپ کی کتاب میں بھی اسی طریقے سے، خوب، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ الْكَلِّيَاتِ الْخَمْسَةِ، بابا جو ابھی آپ کی خدمت میں ہیڈنگ پیش کی گئی نا، کلیات خمسہ، ان کلیات خمسہ میں سے پہلی چیز یہی نو ہے، وَهُوَ، یہ نو، اول الکلیات الخمستی، کلیات خمسہ میں سے پہلی چیز ہے، وَسَيَأْتِي، اور ابھی تو ہم نے آپ کی خدمت میں فقط ایک سوال اور چند ایک بہرحال زاویے عرض کیے ہیں، لیکن مثال میں ایک ایک لفظ پر باقاعدہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس معذرت تعریف پر، اور وہ تعریف قریباً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں کہ وَسَيَأْتِي، اور ان قریب، قریباً تعریفہ، قریب ہی، بہت ہی قریب انشاءاللہ اس کی تعریف بھی آنے والی ہے۔ خوب دقت فرمائیے گا۔ وَقَدْ يَسْأَلُ السَّائِلُ عَنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَخَالِدٍ، پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، تو آپ لکھ دیجئے زین وقازم مثلا ومظہر، خوب، افراد الانسان، ان کے بارے میں سائل سوال کرتا ہے اس طریقے سے، ما ہیا، یہ کیا ہیں، خوب، ٹھیک ہے۔ وقد يسأل السائل، اور بسا اوقات سائل اس طریقے سے سوال کر رہا ہے، اب وہ چیزیں غور فرمائیے گا، عن زید وعمر وخالد وہذا الفرس وہذا الاسد، غور کیجیے گا، وہ افراد الانسان بھی تھے، وہ جو اوپر آئے نا، زید، عمر، خالد، لیکن اب ھذا الفرس بھی کہہ دیا، ھذا الاسد بھی کہہ دیا، یہ سوال ہو گیا ما ہیا، یہ کیا ہیں، اوپر بھی کیا ہیں، یہ بھی ہیں کیا ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ فہل تجد فرقا بین السؤالین، ان دونوں سوالوں کے درمیان آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا؟ جی ہاں بالکل ہوا، کیوں نہیں ہوا گا؟ تأمل فیہا، فرق ہے، بالکل ہے، جی ہاں فرق ہے،
हाजा लगा दे। صحیح ہے, جزیات تو بالکل ہیں ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کے سب جزیات ہیں, لا شک فیہا, اس اعتبار سے جزئی ہیں. سوال کا جواب ہونے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جو جواب دینا ہے دونوں کا الگ جائے گا, دونوں کا جواب الگ ہوگا, تبھی کہہ رہے ہیں سوال میں دیکھیں جواب کی جہت سے فرق ہے. وہ جو ظاہر سی بات ہے نا وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب آپ جلدی متوجہ ہو گئے. نہیں کیا ہے وہاں پہ زید عمرو بکر ہے جو کہ تین افراد انسان ہیں, لیکن وہاں پر دوسری مثال کے اندر زید ہے تو دوسری مثال کے اندر فرس ہے, حاضر فرس, ایسی وجہ. خوب آسان تم, جزاک اللہ. بس یہی زاویہ نا, ظاہر سی بات ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں. آپ نے فرق پایا, کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے, یہی جواب ہے, آپ آگا کو جواب دیں گے, ظاہر سی بات ہے. تأمل فیہما, دونوں سوالوں کے اندر آپ ذرا تأمل کریں, غور کریں. فستجدو, تو عنقریب آپ پائیں گے تأمل کا نتیجہ. ان الاول سؤال عن حقیقت جزئیات متفقۃ بالحقیقت مختلفۃ بالعدد. آپ کی عبارت تھوڑی سی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس ذرا تکرار ہے تو میں نے اس کو پینسل سے کاٹا ہے عبارت کا. عبارت جس طرح میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے, دیکھیے گا. عن حقیقت جزئیات متفقۃ بالحقیقت مختلفۃ بالعدد. یہی ہے آپ کے پاس بھی یہی ہے, چلیں بس صحیح ہے. غلطی اس کا مطلب صرف تھی میری کتاب میں, تو اس کو میں نے الگ سے جدا کیا ہوا ہے. آغا جان اگر آپ پہلے والے سوال پر غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ سوال ہے ایسے جزئیات کی حقیقت سے کے بارے میں کہ جو جزئیات حقیقت کے اعتبار سے متفق ہیں, عدد کے اعتبار سے مختلف ہیں. زید, عمر, خالد, یہ تمام افراد عدد کے اعتبار سے متکثر ہیں. یہ متکثر کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا کہ تعریف میں آغا خود ہی جا کے آگے یہ لفظ بیان کریں گے. یہ متکثر ہیں, زیادہ ہیں, البتہ حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. جب بھی ایسے افراد کا سوال ما ہوا کے ذریعے سے ہوگا, جو بھی جواب ہوگا وہ کلی نوعی کہلائے گا. خوب, تمام حقیقت کے بارے میں سوال ہوگا, اس لیے دوبارہ فَسَتَجِدُ, تو بس ان قریب آپ پائیں گے کہ ان الاول, سوال اول, سوال, یہ ایک سوال ہے, ان حقیقت جزئیات, ایسی جزئیات کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ متفقۃ بالحقیقت, کہ جو حقیقت کے لحاظ سے متفق ہیں. یہ مناسب ترجمہ اس لیے. مختلفۃ بالعدد, عدد کے اعتبار سے متکثر ہیں, مختلف ہیں, زیادہ ہیں. اور دوسرے سوال کو دیکھیے گا, والسؤال والثانیہ, اور سوال ثانی کو آپ پائیں گے سؤال عن حقیقت جزئیات, یہ ایسا سوال ہے کہ جو ایسی جزئیات کی حقیقت سے منسلک ہے کہ جو مختلفۃ بالحقیقت والعدد, جو حقیقت کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. اور لا محالہ قہرن, جب حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوگا نا تو عدد کے اعتبار سے تو قہرن ہو جائے گا, آٹومیٹکلی ہوگا ہی. عدد سے مراد وہی متکثرہ ہونا, زیادہ ہونا, افراد اس کے زیادہ ہو گئے نا, زید, عمر, خالد, کئی ہے نا, یہ جزیات کئی ہیں, کئی, متکثر یعنی کئی, ہاں کئی ہیں. یہاں پر تو حاضر فرس اگر دیکھیں تو یہ تو ایک ہی ہوا نا. نہیں, آپ ان کو یہ سارے یہ سوال ایک کے صرف حاضر فرض کے بارے میں ہے نہیں نا, صرف حاضر فرض کے بارے میں سوال نہیں ہے اصلاً. اس کو زید سے جوڑ کر دیکھنا ہے, اس کو عمر سے جوڑ کے دیکھنا ہے, خالد سے جوڑ کے دیکھنا ہے, ادھر دوسرا کون ہے حاضر اسد سے بھی جوڑ کے دیکھنا ہے. ان سب کو جوڑ کے اب ایک سوال کیا گیا ہے. یہ کیا ہے اس طریقے سے, یہ عجب نہیں ہو جائے گا اتنے سارے سوالات سے اتنی ساری چیزوں کو ملا کے کہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, جواب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. والجواب عن الاولی, تو کہہ رہے ہیں اگر وہ جو پہلا والا سوال ہے جس میں آپ نے زید و عمر و خالد کے بارے میں سوال کیا ہے, اس کا جو جواب ہوگا وہ بے کمال الحقیقت, کمال وہی تمام, بے کمال الحقیقت, وہ تمام حقیقت کے ذریعے سے جواب ہوگا. ایسی تمام حقیقت المشترکتی بینہا, کہ جو حقیقت مشترک ہوگی بینہا, ان افراد کے مابین. وہ افراد کون ہیں؟ زید و عمر و خالد, یعنی مشترکت, ان کو کہتے ہیں مشترکت الحقیقت. فتقولو, آپ اس کا جواب دیں گے انسانون. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جناب عالی یہ کون ہے زید, ما ہیا, یعنی زید, عمر, خالد کی طرف اشارہ کیا, میں نے آپ کا بھی نام رکھا, میرا بھی نام رکھا, ان سب کے بارے میں سوال ہوا اور پوچھا جائے, جواب دیا. یہاں پر انسان کہیں گے, بابا یہ انسان ہے. وَهُوَ النَّوْعُ, آگا یہی نوع ہے, یہ انسان جو بیان کی گئی نا,
کہ جو تمام حقیقت قرار پائے، ایسے افراد کے جو مشترکۃ الحقیقہ ہوں ان کے بارے میں جواب قرار پائے، اسے نو کہتے ہیں۔ المتقدم ذکرہ، وہ نو کہ جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے متقدم ہو چکا۔ وعن الثانی، یعنی والجواب عن الثانی، اور ثانی کا جواب ایضاً، یہ بھی بے کمال الحقیقتی، یہ بھی تمام حقیقت کے بارے میں سوال ہے، ایسی تمام حقیقت المشترکتی بینہا، کہ جو حقیقت مشترک ہے، بینہا سے مراد وہی افراد تمام، مختلفۃ الحقیقہ، کون ہے وہ؟ زید، عمر، خالد، حاضل فرس، حاضل اسد، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں، یعنی زید، عمر، خالد کی الگ ہے حقیقت، اور جو ہے وہ گدھا گھوڑے فرض کریں ان کی، شیر چیتا ان کی الگ ہے، ٹھیک، بلکہ یوں کہیں گے حاضل فرس کی بھی الگ ہے، حاضل اسد کی بھی الگ ہے، جی یہ تین حقیقتیں اس کے اندر۔ فتقولوا، آپ کہیں گے حیوان، یہاں پر آپ حیوان کہیں گے، حیوان حیوان حیوان۔ وَيُسَمَّى الجواب الجنسا، اس حیوان کو نام دیا جائے گا جنس کا، یا اس جواب کو نام دیا جائے گا جنس کا۔ بس ایسا کلی جسے اپنے افراد کی طرف جب نسبت دیں، اگر وہ اپنے افراد کی بنسبت تمام مشترک ہو تو نو، جزء مشترک ہو تو پھر اس کی دو قسمیں، یا اس میں تمام مشترک، ہاں جز یا تو تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں ہے۔ اگر تمام مشترک ہے تو جنس، اب یہ حیوان تمام مشترک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خالد بھی شامل ہو گیا، عمر بھی شامل ہو گیا، حاضل فرس بھی شامل ہو گیا، حاضل اسد بھی شامل ہو گیا، حاضل قرد بھی شامل ہو گیا، جتنے بھی افراد جو مختلف الحقیقہ ہیں سب حیوان کے ذیل میں آ جائیں۔ یہ حیوان جز کیسے ہوا؟ احسن تم، جزاک اللہ۔ حیوان اس اعتبار سے جز بنے گا کیونکہ انشاءاللہ جب فرض کریں آپ اس اسد کی تعریف کریں گے، یا فرض کریں اسی انسان کی تعریف کرتے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان، حیوان، ناطق، تو گویا تحلیل عقلی ذہنی اس انسان کی بنتی ہے دو اجزاء پر مشتمل، تو یہ حیوان ایک جز ہے، ناطق دوسرا جز ہے۔ یہ جز ایسا جز ہے کہ جز تمام مشترک ہے، جو اس کے علاوہ باقی تمام مختلف الحقائق کو بھی شامل ہے، اور وہ جو ناطق ہے وہ فقط اسی کے ساتھ خاص ہے، اس لحاظ سے جز کہا، جز اس اعتبار سے کہا ہے، صحیح ہے؟ اس پہ انشاءاللہ آؤں گا، ابھی آؤں گا، یعنی آؤں گا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ابھی ہم دوسری تقسیم میں جائیں گے تو اس وقت الجنسا پڑھیں گے، وَيُسَمَّى الجنسا وَهُوَ ثَانِ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ، آگا یہ کلیات خمسہ کا دوسرا ہے۔ وعلیہ، بس اس بنا پر اگر آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو اس بنا پر ممکن ہے تعریفہما، ان دونوں کی تعریف کرنا، بما یاتی، اس انداز سے کہ جو آ رہا ہے، ان لفظوں کے ساتھ کہ جو آ رہا ہے، صحیح ہے؟ وہ کیا ہے؟ الاول النوع، نو، نو وہ چیز ہے، ہو تمام الحقیقت المشترکتی، وہ تمام حقیقت ہوتی ہے، ایسی حقیقت المشترکتی جو مشترک ہوتی ہے، بین الجزئیاتی، ایسے جزئیات کے مابین، المتکثرتی، جو جزئیات متکثرہ ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، بالعددی، عدد کے لحاظ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن حقیقت کے لحاظ سے متکثرہ نہیں ہے، حقیقت ایک ہی ہے، ہاں عدد اس لیے فقط قید اس بات کی طرف اشارہ کہ حقیقت کے لحاظ سے متکثرہ نہیں ہے، فقط عدد کے اعتبار سے متکثرہ ہیں۔ اچھا، یہاں پر آغائے فیاضی نے اپنی کتاب کے اندر لفظ الواقع کا اضافہ کیا ہے، هو تمام الحقیقت المشترکت بین الجزئیات المتکثرت بالعدد فقط الواقع یا الواقعی فی جواب ما ہوا، ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہوگا، نہیں ہے نا؟ الواقع کا اضافہ کیا ہے، ہاں، الواقع فی جواب ما ہوا، وہ تمام حقیقت کے جو واقع ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں، یعنی یہ مناسب تھا کہ یہاں پر فی جواب ما ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ اجنبی ہے، تو الواقع کیا بنائیں گے؟ وہ صفت بنا لیں گے تمام الحقیقت کی، اس میں بن سکتا ہے، وہ تو بن سکتی ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس لفظ کو واقع لے کر آیا جائے، کیونکہ یہ جواب ہی واقع ہوتے ہیں، ہمیشہ محمول واقع ہوتے ہیں یہ کلیات۔
تقریباً محمول واقع ہوتے تھے. انشاءاللہ یہاں پر ہم جو جہت عرض کر رہے ہیں نا کلیات خمسہ کی، وہ از حیثیت محمول ہی ہے. ابھی آؤں گا آگے انشاءاللہ بیان کروں گا، صحیح نا. تو وہ جواب بھی معمول ہی ہے ایک لحاظ سے سوال کا جواب. پھر جنس کی تعریف کو دیکھ لیتے ہیں اسی اعتبار سے، چاروں سوالات کے اعتبار سے جنس کی تعریف بھی واضح ہو گئی. کہہ رہے ہیں آغا جان الجنس ہو و تمام الحقیقت المشترکتی، جنس بھی تمام حقیقت مشترکہ ہے. تمام حقیقت ایسی حقیقت کے جو مشترک ہے بین الجزئیاتی المتکثرتی، یہاں پر جزئیات متکثرہ ہیں، بالحقیقتی حقیقت کے اعتبار سے، تو یعنی قہراً عدد کے اعتبار سے تو ہوں گے ہی. جب حقائق زیادہ ہیں تو یقیناً طے شدہ امر ہے کہ اگر عدد تو زیادہ ہوں گے ہی. بین الجزئیاتی، ایسے جزئیات کے درمیان، المتکثرتی کے جزئیات متکثرہ ہیں، بالحقیقتی حقائق کے اعتبار سے، الواقعی فی جوابی ما ہو، کہ جو تمام حقیقت واقع ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں. جو کہہ رہے ہیں کہ عدد زیادہ ہوگا یا عدد کم ہوگا، تو کسی نہ کسی چیز سے کمپیریزن میں زیادہ ہوگا. کم سے مراد یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے، اسی لیے میں نے کہا کئی، متکثرہ یعنی کئی چیزوں سے منسلک سوال ہوگا، کئی جزئیات ہوں گے ان کے متعلق. یہاں پر کمپیریزن نہیں ہے اس طریقے سے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.